حضور کی ولادت نہیں ہوئی ابھی حضور کی ولادت سے آپ کے میلاد سے 1000 سال پہلے. کتنے ہزار؟ 1000 سال پہلے. 100 سال پہلے نہیں. 100 سال کی 1 صدی ہوتی ہے, 200 سال کی 2 صدیاں, 300 سال کی 3 صدیاں, 100 سال کی کتنی صدیاں ہو گئی؟ 10 صدیاں. 100 سال. 100 سال حضور کے میلاد سے پہلے, حضور کی ولادت سے پہلے ایک بادشاہ تھا یمن کا, اس کا نام تھا طبہ حمیری. طبہ حمیری, اس کو طبہ اول کہتے تھے. اور طبہ کا معنی ہے جس کے سارے تابع ہوں, جس کے سارے تابع ہوں, اس کو طبہ کہتے ہیں. یہ طبہ بادشاہ جو تھا نا, یہ یمن سے نکلا, اس کی حکومت پوری دنیا پر تھی. یہ سیر کرتا ہوا نکلا, اس کے ساتھ بے شمار انسان تھے, بندے تھے, بڑھیاں تھی, مرد عورتیں تھیں اس کے ساتھ. یہ آخری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میلاد تو حضور کا حضور سے پہلے منایا جا رہا ہے. جی تم بات کی مانتے پہ ہو, حضور کے عاشق تو پہلے حضور کے جو ہے ذکر کر رہے ہیں. اس کے ساتھ تھے 400 علماء. کتنے؟ 400 علماء تھے توریت کے. موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی جو کتاب ہے توریت, اس توریت کے عالم تھے 400 علماء, وہ اس کے ساتھ تھے. پہلے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا, ان کے ساتھ مفتی حضرات ساتھ ہوتے, قاضی حضرات ساتھ ہوتے, حکیم ساتھ ہوتے. یعنی کسی وقت بھی کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے, کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو قاضیوں سے پوچھتے, کوئی بیماری ہوتی تو فوراً حکیم طبیب جو ہوتے وہ اسی وقت. یعنی ہر چیز ساز و سامان ان کا ساتھ ہوتا تھا بادشاہوں کا. جب سیر کرتے تو ہر چیز کی سہولت ان کے ساتھ ہوتی تھی تاکہ کہیں کوئی پرابلم, کوئی مسئلہ نہ بنے. سیر کرتا ہوا طبہ بادشاہ مدینہ میں پہنچا. اس وقت مدینہ نہیں تھا, یہ سب لوگ اسے کہتے. تو جب وہاں پہنچے نا, پڑھاؤ کیا, تو جو 400 علماء تھے نا توریت کے, انہوں نے دیکھ کر نا, انہوں نے کہا یہی لگتا ہے کہ یہی جگہ ہے. سبحان اللہ, بے شک بے شک. آپس میں مشورہ کرنا شروع کیا, یہی لگتا ہے یہی جگہ ہے وہ. سبحان اللہ. وہ 400 عالم تھے, پڑھا ہوا تھا انہوں نے توریت میں. نبی آخر الزمان مکے میں پیدا ہوں گے تو مدینے میں تشریف لے جائیں گے, قیام گاہ ہوگی ان کی, ہجرت گاہ وہاں مدینے شریف ہوگی, اور وہاں کھجور کے درخت ہوں گے, ایسے ماحول ہوگا, سارا کچھ ہو. انہوں نے توریت میں پڑھا ہوا تھا. اچھا, جب نہ انہوں نے پورا نہ تہیہ کر لیا, نوٹ کر لیا, یہی ہے, پورا فیصلہ کر لیا. اب کہنے لگے طبہ صاحب ہم نہیں جائیں گے واپس. سبحان اللہ. بادشاہ سلامت, ہم واپس نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کیا وجہ, کیا ہوا کہ تم نے فیصلہ کر لیا نہیں جائیں گے واپس؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت, اصل میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں جو نشانیاں پائی جاتی ہیں نبی آخر الزمان کی, وہ یہ ہے بستی, یہ ہے جگہ, یہ ہے سرزمین. حالانکہ وہاں کوئی شہر نہیں تھا. 1000 سال پہلے کی بات ہے, حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے. کچھ بھی نہیں تھا, وہ کوئی شہر نہیں تھا وہاں, کچھ بھی نہیں تھا وہ زمین. انہوں نے کہا ہم نے نشانیاں جو پڑھی تھی نا, ہم نے دیکھ لی ہیں, وہ یہی ہیں, نبی آخر الزمان یہاں آئیں گے, ہم ان کا انتظار کریں گے, ان کا دیدار کریں گے, ان کا ہم دیدار کریں گے, ہم نہیں جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا پھر سنو, تمہاری شادیاں نہیں ہوئی. 400 وہ جو علماء تھے نا, انہوں نے شادیاں نہیں کی تھی, وہ دن رات اللہ کی یاد میں رہتے تھے. پاک باز, نیک متقی, پرہیزگار تھے, دن رات اللہ اللہ کرنا ان کا کام تھا. بادشاہ نے کہا پھر میری بات سنو. طبہ میری نے, اس نے کہا اگر تم مر گئے, تم میں سے کسی کی موت واقع ہو گئی, تو اگر وہ نبی نہ آیا, اگر وہ نبی نہ آیا تو پھر کیسے تم دیدار کرو گے؟ میں کرتا ہوں تمہاری شادیاں, ان سے بچے پیدا ہوں گے, ان سے آگے پھر بچے پیدا ہوں گے, ان سے آگے پھر بچے, کسی کے دور میں تو آئے گا, کسی کے, یہ بندوبست ہو رہا ہے حضور کے میلاد سے پہلے, حضور کے میلاد سے پہلے کا بندوبست ہو رہا ہے. پہلے یہ کیا سرائیاں شروع ہے, پہلے یہ انتظام شروع ہے. اس نے کہا اگر تم مر گئے تو وہ نہ آیا تو دیدار تو نہیں ہوگا, تمہارے ہوں گے بچے, تم نے اپنے بچوں کو بتانا ہے اس نبی کے بارے میں. اسی لیے ہمیں علماء نے کہا کہ اپنے بچوں کو اپنے نبی کے بارے میں بتاؤ, ہمارے نبی کیسے.
ان کے اخلاق کیسے، ان کی زندگی کیسی، ہمارے آقا کے بارے میں بتلاؤ گے تو بچوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بڑھے گا، سبحان اللہ انہیں پتہ چل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو جو ہے وہ یہ سکھانا چاہیے، ایک حضور کی محبت اور ایک حضور کی آل کی محبت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالنی چاہیے، سبحان اللہ بے شک تاکہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت، حضور کی آل کی محبت آئے اور انہیں پتہ چلے کہ یہ گھرانہ کیسا ہے۔ اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم مان دیتے ہیں۔ اب اس نے 400 باندیاں خریدی اپنے پیسوں سے، 400 عورتیں خرید کر ان کو آزاد کیا، آزاد کرنے کے بعد 400 علماء سے نکاح کر دیا اور فرمایا اب تمہیں یہ انعام و کرام دیتا ہوں اور تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں کہ تم یہاں رہو، اور کیا کرنا ہے اپنی نسل کو بتانا ہے کہ اس نبی کے بارے میں، سبحان اللہ اور اس کو اس وصیت کرنی ہے کہ تم نے آگے اپنی نسل کو بتانا ہے، پتہ نہیں وہ کس وقت آئے تو اس لیے بتانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب وہاں شادیاں ہو گئی، شادیوں کے بعد طبا نے اپنی گرہ سے 400 مکان کی بنیاد رکھ دی، ہر ایک عالم کے لیے ایک مکان۔ اب یہ مکان کیوں بن رہے تھے؟ سبحان اللہ حضور کے انتظار کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ کیوں شادیاں نچائی جا رہی تھی، حضور، یعنی ان سب کا ایک ہی تصور تھا کہ حضور آ رہے ہیں، سبحان اللہ سب کا ایک ہی نظریہ تھا حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اچھا، آقا کے غلاموں کو اب عید منانے دو، سبحان اللہ سرکار نے آنا ہے راہوں کو سجانے دو۔ وہ گھر سجا رہے تھے، سبحان اللہ وہ گھر بنا رہے تھے، سجا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے کہ حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں۔ اچھا، اب مکان بن گئے۔ طبا ہمیری نے کیا کہا، ہر ایک علماء کے لیے ایک مکان، لیکن اس نے ایک مکان بنایا 2 منزلہ، سبحان اللہ 1000 سال حضور کی ولادت سے پہلے 1000 سال۔ یہ ہے علماء کے مکان، یہ ہے محمد عربی کا مکان۔ کیسی محبت تھی اس طبا ہمیری کے دل میں۔ اب نہ مکان بنا دیا، اب اس نے کہا 400 علماء نے سب سے جو بڑا تھا اس کو بلا لیا، کہنے لگا کہ یہ ہے میرا خط، طبا ہمیری کے یہ ہے میرا خط، یہ خط میں دے رہا ہوں تجھے، اور تجھے وصیت یہ کرتا ہوں کہ اگر تیری زندگی میں آ جائے وہ نبی، سبحان اللہ میرا سلام بھی عرض کرنا، خط بھی پیش کر دے، سبحان اللہ اور یہ مکان ہے حضور کے لیے۔ سبحان اللہ کیسی محبت ہے ہیں؟ جی یہ ہے حضور کے لیے، سبحان اللہ تو یہ امانت ہے، خط بھی اور مکان بھی۔ اور اگر تیری زندگی وفا نہ کرے تو اپنے بچے کو یہ خط دینا اور وصیت کرنی ہے کہ آگے سلسلہ در سلسلہ، سلسلہ در، جب تک وہ نہ آئے یہ خط آگے پہنچانا۔ ٹھیک ہے جی، خط دے دیا۔ خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ خط میں لکھا ہوا تھا ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے، حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، حضور جناب والا کہ اپنے جناب والا مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں فرمائی۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، یہ خط طبا ہمیری کی طرف سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لکھا ہوا تھا، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لایا۔ سبحان اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، میں ایمان لایا، آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا سبحان ہوں، اللہ آپ کی غلامی کو اپنے سینے میں سجاتا سبحان ہوں۔ اللہ یا رسول اللہ عرض کرتا ہوں کہ قیامت کے روز جب اپنے غلاموں کی شفاعت کر کے جنت میں لے جائیں مجھے بھی ساتھ لے جانا، مجھے بھی ساتھ لے جانا۔ کیسا اس کا جناب درد تھا خط میں لکھا ہوا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ خط لکھ کر اوپر لگائی، طبا بادشاہ نے مور اور اس عالم کے حوالے کر دیا۔ ٹھیک ہے، اب چلا گیا وہ، علماء وہاں رہنے لگے۔ وہ جو رہ رہے تھے ایمان کے ساتھ بتائیں کس مقصد کے لیے وہاں رہ رہے تھے؟ فقط ایک ہی، انتظار مصطفیٰ۔ سبحان اللہ میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی، سبحان اللہ تصویر بناندے ہاں گزر کے، جی سرکار نو چیتے کر کر کے، سبحان اللہ نیر وگایا گزر کے۔ ان کی جو عمریں گزر رہی تھی وہ مصطفیٰ کی یاد میں گزر رہی تھی، حضور کی انتظار میں گزر رہی تھی۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا وہ انتظار کر رہے تھے۔ حتیٰ کہ اب ایک مثال دوں، اگر ایک کی عمر ہوئی ہوگی 100 سال تو دوسرے کی اگر عمر 100 سال ہوئی، تیسرے کی تو کتنی واسطے 10 بندوں کی، یعنی 10 پشتے ہوئی، کتنے درمیان میں، کیونکہ 1000 سال کے بعد حضور آئے تو 10 بندے یعنی پشتے ہوئی اگر 100 سال، ایک نے وصیت کی دوسرے کو، دوسرے نے تیسرے، 10 100 سال۔ یہاں لنٹر ڈال دو نا تو 100 200 سال کے بعد نا
انجینئر آ کر کہتا ہے کہ اس کو گرا دو کیونکہ اب اس کے سریے میں وہ طاقت نہیں رہی، اس کے سریے میں وہ طاقت 100 سال 200 سال کے بعد لنٹر خستہ ہو گیا، نقصان ہو سکتا ہے، لہذا گرا دو۔ میرے آقا کا وہ کھجوروں کا بنا ہوا مکان 1000 سال کھڑا رہا، سبحان اللہ 100 سال کھڑا ہے۔ کتنے 100 سال؟ 100 سال کھڑا ہے۔ کسی یہاں کے انجینئر نے نہیں کہا کہ یہ خستہ ہو گئے بالے، یہ جناب اللہ کہ اس کا جو ہے وہ مٹیریل خستہ ہو گیا۔ خستہ کیسے ہو؟ حضور کا مکان خستہ ہو جائے، مکان حضور کا خستہ ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ حضور کا معجزہ تھا۔ اعلان نبوت فرمایا، 40 سال کے بعد پھر ہجرت فرمائی، اور حضور جب مدینے میں تشریف لے گئے تو اس مکان میں 100 سال کے بعد جس شخصیت کا نمبر تھا اس مکان میں جو رہ رہے تھے وہ تھے حضرت ابو ایوب انصاری۔ خط تھا ان کے پاس۔ اب حضور کی اونٹنی کہیں بھی نہیں رکی، کہیں بھی نہیں رکی۔ ہر شخص کی چاہت تھی کہ یہ اونٹنی میرے گھر میں سامنے رک جائے، میں پکڑ کر حضور کو اپنے گھر لے، مہمانی کا شرف، میزبانی کا شرف مجھے ملے۔ لیکن حضور فرماتے کہ چھوڑ دو اسے، یہ اللہ کے حکم کی معمول ہے۔ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ کہتے ہیں آج کے لوگ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ میں پوچھتا ہوں اونٹنی کو کس نے بتا دیا تھا کہ کسی کے گھر کے سامنے ٹھہرنا نہیں؟ وہ جو نبی کا گھر ہے طوبا بنایا تھا، کیا حضور نے کان میں کہا تھا اس کو اس جگہ پر ٹھہرنا؟ اس حضور کی اونٹنی کو پتا تھا کہ کہاں ٹھہرنا ہے، وہ کہیں نہیں ٹھہری، وہ چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی۔ اب وہ ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ پھر ادھر دیکھا ادھر دیکھا، حضور نہیں اترے، حضور اوپر تشریف فرما تھے۔ پھر اٹھ کھڑی، پھر آگے چلی، پھر آگے چند قدم اٹھی، پھر پیچھے مڑی، پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی، اور اس نے جو ہے منہ سے آوازیں نکالنا، حضور سمجھ گئے۔ ٹھیک ہے، حضور اترے، حضرت ابو ایوب انصاری باہر نکلے۔ گویا کہ مکان ابو ایوب انصاری کا تھا یا میرے آقا کا تھا؟ مکان تو طبا نے بنایا ہی حضور کے لیے تھا، وہ تو رہ رہے تھے آرزن، یعنی جیسے کہتے کرائے پر ہے، مکان فلاں کا ہے، مکان یہ کرائے پر رہ رہے جی، وہ تو رہ رہے تھے بیس آرزن، اور حضور کا یہ مکان تھا۔ حضور اپنے مکان میں آ کر جلوہ گر ہو گئے۔ اب جب حضور اس مکان پر اترے نا، حضور اندر سامان اٹھا، صحابی ابو ایوب انصاری لے گئے، حضور اندر تشریف لے، اور جس کے پاس وہ خط تھا نا، وہ خط امانت کے طور پر طبا میری کا، وہ حضور کی بارگاہ میں خط لے کر آئے۔ تو ابھی پہلی ملاقات کی، ابھی بتایا نہیں کہ میں طبا میری کا خط لے کر آیا ہوں۔ حضور نے جیسا دیکھا نا اس کو، اس بندے کو جس کے پاس خط تھا، فرمایا انت ابو لیلا، سبحان اللہ، تم ابو لیلا ہو، سبحان اللہ، تمہارے پاس ہی وہ طبا کا خط لاؤ۔ جی، اس نے خط پیش نہیں کیا، اس نے بتایا نہیں میرا نام کیا ہے۔ میرے آقا نے دیکھا اور اسی وقت فرمایا انت ابو لیلا، تو ہی ابو لیلا ہے، لا وہ خط طبا میری کا۔ اور انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ ابو لیلا کہنے لگے آپ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ، میں محمد ہوں اللہ کا رسول، میں محمد ہوں اللہ کا رسول۔ اس نے خط نکال کے دیا، لیکن اس کی عقل حیران ہو گئی، آنکھیں کھلی کی کھل رہ گئی کہ میرا نام بھی بتا دیا، خط کا بھی بتا دیا، جی واقعی اللہ کا نبی ہے۔ اور جس وقت جناب حضور نے وہ خط کھولا، پڑھوایا، پڑھنے والے نے بتایا کہ طبا میری کیا کہتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا طبا کو برا نہ کہو، طبا جو جی، اور طبا میری کو برا نہ کہو، وہ مسلمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پروانوں۔ یہ قصہ المختصر، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ولادت سے پہلے حضور کا انتظار کر رہے ہیں لوگ، اور حضور کی تشریف آوری کا ذکر ایک دوسرے کو کر رہے ہیں، اور مدینہ کی زمین پر کر رہے ہیں، اور حضور کا انتظار کر رہے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر جمع ہو کر وہاں اجتماع کی صورت میں، محفل کی صورت میں وہ کر رہے ہیں۔ حضور کا چرچا تو پہلے ہی تھا، آپ کی ولادت سے پہلے۔ جب آپ کی ولادت ہو گئی تو اس وقت تو جناب بندہ کہ جو مکہ میں پڑے ہوئے بت تھے، لات و منات، ہبل،
وہ سجدے میں گر گئے جب حضور کی ولادت ہوئی جس رات کو وہ سجدے میں گر گئے. حبل جو بت تھا بڑا بت وہ بولنے لگ پڑا, حالانکہ بت بولتے نہیں, وہ مٹی کے ہوتے ہیں. وہ بولنے لگا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس کو پتہ ہے کہ ابھی تو حضور نے اللہ نے نبوت نہیں فرمایا, صحابہ کوئی نہیں بنے, لہٰذا میلاد کون کرے گا. اللہ جانوروں سے کروا رہا ہے. جانور مشرق سے مغرب کی طرف دوڑے, مغرب کے مشرق کی طرف دوڑے. علماء نے لکھا آپس میں ملاقات ہوئی درمیان میں, ایک جانور اپنی بولی میں دوسرے کو, دوسرا اس کو کہہ رہا تھا تجھے پتا ہے حضور آ گئے, سبحان اللہ حضور آ گئے ہیں. مچھلیوں نے کہا حضور آ گئے, جانوروں نے کہا حضور آ گئے, پتھروں نے کہا حضور آ گئے. وہ حبل بت گر پڑا زمین پر سجدے کی حالت میں, اس کے منہ سے آواز آ رہی تھی لوگو آمنہ کے گھر میں محمد عربی آ گئے. شیر بول پے محمد عربی آ گئے, چیتے بول پے محمد عربی آ گئے, ہرنیے بول پے محمد عربی آ گئے, اور پرندے بولنے شروع ہو گئے محمد عربی آ گئے. یہ میلاد نہیں تو اور کیا ہے کہ جانور بول بول کر کہہ رہے ہیں محمد عربی آ گئے, بت بول بول کر کہہ رہے ہیں محمد عربی آ رہے ہیں, پتھر بول بول کر کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ محمد عربی آ رہے ہیں. اور جب حضور ابھی آمنہ کے شکم میں تھے, حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے میں جس درخت کے پاس سے گزرتی مجھے سلام کی آواز آتی, میں ادھر ادھر دیکھتی کہ کون ہے, لیکن وہ درختوں کی سوا کوئی نہیں تھا کہ وہ درخت کہہ رہے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ. حضرت مائی آمنہ فرماتی ہے کہ جب عورتوں کے ساتھ کنویں پر جاتی پانی بھرنے کے لیے, ساری عورتیں اپنے اپنے بوکے کنویں میں ڈال کر پانی کھینچتی اور اپنے جو ہے مشکیزوں میں پانی بھرتی. حضرت مائی آمنہ فرماتی جب میری باری آتی مجھے مشکیزہ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی, پانی نیچے سے اوپر آنا شروع ہو جاتا, پانی نیچے سے اوپر آنا شروع ہو جاتا, کناروں پر آ جاتا. فرماتی میں مشکیزہ بن کے. یہ حضور کی برکت تھی کہ جانور کلمہ پڑھ رہے ہیں, درخت کلمہ پڑھ رہے ہیں, سلام پڑھ رہے ہیں, اور پانی اوپر آ رہا ہے. نبی رات کو آ کر جناب خواب میں بشارت دے رہے ہیں, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ حضور کا میلاد اللہ نے ہر شے سے منوایا اس وقت. اب کوئی کہ کہاں ہے تو وہی بات ہے, انے نوچا سیر کرایا, سارا سیر بکھایا, جے پوچھیا کی نظری آیا, انہیں کہا کچھ نظری نہیں آیا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں اپنے محبوب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اسی پر استقامت اور اسی پر موت اور کل قیامت والدین حضور کی محبت میں اٹھائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.